بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہم 40s میں آتے ہیں تو خوشی کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ پہلے جو چیزیں ہمیں ایکسائٹ کرتی تھیں اب ان میں ہمیں کوئی بات نظر ہی نہیں آتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوشی ختم ہو گئی ہے، بس اس کا انداز بدل گیا ہے۔ ہماری زندگی جیسے ہی 40s میں قدم رکھتی ہے تو کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں، انرجی تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور رسپانسبلٹیز تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور خود کے لیے وقت تو جیسے اسکیجول میں ہمارے آتا ہی نہیں۔ 40s کوئی اینڈ نہیں ہے بلکہ شروعات ہے ایک نئے ورژن کی، ایک نئی زندگی کی، جہاں ہم صرف ماں، بیوی یا ہوم میکر نہیں بلکہ ایک مکمل، خوش اور اسٹرانگ عورت ہیں۔ تو جی شروعات کرتے ہیں آج بہت ہی اس پیاری سی بات کے ساتھ۔ تو جی السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو صوفیہ عامری ولاگس میں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی یہاں پر میں آپ کو پوٹے اور کلیجی کی جو ریسیپی ہے نا وہ بتا رہی ہوں، تو میں ساتھ ساتھ لکھتی جا رہی ہوں، تو آپ ریسیپی کو فالو کر لیجئے گا۔ تو جی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا، ہم عورتوں کی اندرونی جو مسائل ہیں نا، جو ہمیں مینٹلی بہت ڈسٹرب کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ 40s کی ہو گئی ہیں اور ہماری ایج اب اس طرح سے ہو گئی ہے، ہم لوگ اب کس طرح سے سروائیو کریں گے، اب ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 40s میں آ گئی ہیں، اب ہماری زندگی جو ہے نا بس اب اس میں سے خوشیاں اور اس میں سے جو فیشن ہے اور اس میں سے ایکسائٹمنٹ جو ہے نا ختم ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں ہماری فیملی میں یا ہمارے ملنے جلنے والوں میں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں کہ اب تو تم 40 کی ہو گئی ہو یا 40 کی ہونے والی ہو، یا اب تم بڑھاپے کی طرف آنا سٹارٹ ہو گئی ہو اور تم اب یہ فیشن نہیں کر سکتی، تم اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتی، یا تم اس طرح کے شوز نہیں لے سکتی، یا تم اس طرح کے بیگ جو ہیں وہ کیری نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلے نا ایسے لوگوں کو نا اپنی لائف سے کک آؤٹ کروا دیجئے جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کو نا نقصان پہنچاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ صحیح بات ہے کہ ہر فیشن جو ہے نا آپ کے لیے نہیں ہوتا، ہر چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی، بے شک وہ ٹین ایج ہو یا مڈل ایج ہو۔ اگر ایک چیز جو ہے نا ایک بندے پہ سوٹ کر رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پر بھی سوٹ کرے، اگر آپ پر سوٹ کر رہی ہے کوئی چیز تو ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے بندے پہ بھی وہ چیز سوٹ کرے۔ یہ اپنی اپنی پرسنالٹی کی بات ہوتی ہے، اور اپنی پرسنالٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی آپ فیشن کیجئے۔ یہ میری بہت اچھی ٹپ ہے، کیونکہ انسان اپنی پرسنالٹی کے مطابق جو ہے نا فیشن کرے، جس سے آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا اور بھی انہانس ہو، اور آپ گریسفل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی کانفیڈنٹ بھی نظر آئیں۔ ایسا ہوم میکر روز کی روٹین وہی ہوتی ہے ہماری، ڈیلی اٹھنا، ناشتہ بنانا، گھر سنبھالنا، بچوں کا دھیان رکھنا، لیکن بیچ میں جو ہے نا میں نے خود کو کھو دیا ہے۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کیا میں اپنے لیے کچھ کر رہی ہوں، یا میں نے اپنے لیے کبھی کچھ کیا، یا میں نے اپنے بارے میں سوچا؟ تو پھر جواب آیا کہ نہیں، میں تو اپنے لیے کبھی کچھ کرتی ہی نہیں ہوں۔ ہم وومن سارا دن جو ہے نا گھر کے کاموں میں ہم اتنی بیزی رہتی ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی یاد تک نہیں رہتا کہ ہم نے پانی کب پیا تھا، ہم پانی تک پینا بھول جاتی ہیں، ہم اپنے آپ کو ہم نے اتنا بیزی بنا لیا ہوا ہے۔ لیکن اسی بزنس میں نا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل کھو دیا ہے۔ وہی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں کبھی خوش کرتی تھیں، جو ہم ٹین ایج میں کرتی تھی یا ہم کالج لائف میں کرتی تھیں، جو ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا تھا ان باتوں کو کرنا، جن سے ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو سٹریس فری اور ہلکا ہلکا فیل کرتی تھی، وہ کیوں کرتی تھی؟ وہ ہم اس لیے کرتی تھی کہ ہم اپنے اوپر دھیان دیتی تھی۔ آج کل جو ہے نا ہم مدرس نے بالکل ہی اپنے اوپر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اتنا اپنے آپ کو بیزی کر لیا ہے، اپنی لائف کو اتنا بیزی کر لیا ہے کہ ہم نے نا اپنے اوپر ایک برڈن ڈال لیا ہوا ہے، اور یہ برڈن بھی نا ہم نے خود ہی اتارنا ہے۔ تو ایسی کام کرنا سٹارٹ کر دیں جو آپ ٹین ایج میں یا کالج لائف میں کرتی تھیں، جن سے آپ کو کرنے سے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی۔ جیسے اگر آپ کو پینٹنگ کرنے کا شوق ہے تو آپ پینٹنگ کر لیں، اگر آپ کو کوئی بیکنگ کا شوق ہے تو آپ بیکنگ کر لیں۔ جس طرح سے مجھے جو ہے نا بیکنگ کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور ابھی بھی ہے۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میں اپنی ایک سٹوری بتاتی ہوں کہ جب میں ٹین ایج میں تھی نا تو مجھے کیک بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن ہمارے گھر میں نا اوون نہیں تھا، تو تب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پتیلے میں بھی ہم بیک کر سکتے ہیں۔
تب اس چیز کا نا کانسیپٹ نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ بیکری کے اونز ہوتے ہیں اور ان اوون میں ہی جو ہے نا کیک بنتا ہے۔ تو مجھے ایک دن بہت شوق ہوا اور میں نے کہیں سے مجھے ریسیپی مل گئی کیک بنانے کی، تو میں نے نا کیک تو میں بنا لیتی لیکن میرے پاس اوون نہیں تھا۔ پھر میں نے اپنی امی سے کہا، کافی دن میں سوچ رہی کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے اپنی امی سے شیئر کی کہ میرا ایسے دل کر رہا ہے کہ میں بیکنگ کروں نا، تو پھر میری امی نے کہا اچھا چلو میں دیکھتی ہوں۔ پھر وہ محلے سے باہر نکلی تو وہاں پہ انہوں نے کسی بیکری والے سے پوچھا کہ اگر ایسے میں آپ کو کیک لا کے دوں، وہ ہمارے جاننے والے تھے، تو پھر انہوں نے نا امی کو کہا کہ اچھا آپ مجھے لا دیں تو نا ہم بیک کر دیں گے آپ کو۔ تو پھر وہ میں نے کیک جو تھا نا اس کو بنایا، سارا مولڈ میں ڈال کے مولڈ لے کر آئی، جا کر میں کیک کا ہارٹ شیپ کا مولڈ لے کر آئی۔ تو پھر وہ میں نے اس میں کیک کا بیٹر سارا ڈال کے بنا کے پھر میں نے امی کو دیا اور میری امی لے کے گئیں بیکری پر اور وہاں سے وہ بیک کروا کر لے کر آئیں۔ اور جب وہ بیک کروا کر لے کر آئیں اور آپ اس وقت میری خوشی کی انتہا دیکھ لیتے نا، میں اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور مجھے خوش دیکھ کے نا میرے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش تھے، اور اتنا مزیدار وہ کیک بنا تھا کہ اس کا ٹیسٹ اور اس کی جو یعنی کہ جو فیلنگز ہے نا میں آپ سے کبھی ڈسکرائب ہی نہیں کر پا رہی ہوں۔ مجھے ابھی بھی میری آنکھوں میں نا ساری وہ جو ایک فلیش بیک ہوتا ہے نا وہ چلنے لگ گیا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ ایک ماں جو ہے نا اپنی اولاد کی خوشی کی خاطر دیکھ لیں کتنی اسٹرگل کرتی ہے۔ تو اس طرح کے کوئی نہ کوئی کام کریں جو آپ کو خوشی کریں، ریلیکس کریں آپ کو، اور آپ جو ہے نا یعنی کہ اپنی لائف کو دوبارہ سے جینا سٹارٹ کر دیں، اپنے اوپر تھوڑا ٹائم اور اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنا آپ شروع کر دیں۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ ایسا کوئی فرینڈ بنائیں، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی فرینڈ ہو، یا کوئی فیملی ممبر ایسا ہو جو بہت ہی ریلائبل ہو، جس سے پہ آپ کو مکمل ٹرسٹ ہو، اس کے ساتھ جو ہے نا آپ اپنے دل کی باتیں شیئر کریں۔ دل کی باتیں شیئر کرنے سے بھی نا انسان بہت زیادہ ہلکا فیل کرتا ہے، لیکن جو ہے نا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا یا وہ بندی جو ہے نا وہ آپ کے لیے ریلائبل ہونا چاہیے۔ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ سب کچھ کتنا پرفیکٹ نظر آتا ہے، لیکن اصل میں نا زندگی میں سب نے اسٹرگل کی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اسٹرگل نہ کی ہو۔ تو ہم بھی جو مدرز ہیں، ہاؤس وائفز ہیں، جو ہوم میکرز ہیں، وہ بھی سب اسٹرگل ہی کر رہی ہیں، ایک یعنی کہ اپنے بچوں کو بڑھانے میں، ان کی پرورش کرنے میں۔ ان کو ہم سب چاہتی ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں نا کسی اچھے مقام پر بھول جائیں، لیکن ان سب باتوں میں پلیز اپنے اوپر تھوڑا سا دھیان دے دیں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں، کیونکہ زندگی جو ہے نا ایک بار ملتی ہے اور اس میں آپ اپنے لیے جئیں، تھوڑا سا جینا شروع کر دیں۔ تو جی اگر آپ بھی اپنی خوشیوں کو دوبارہ جینا چاہتی ہیں تو آج سے ہی شروعات کر دیں، کیونکہ آپ ڈیزرو کرتی ہیں ایک اچھی، خوشحال اور فل زندگی سے بھری ہوئی زندگی۔ تو جی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔